فضائل محمد و آل محمد بواجب لان تار صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بر محمد و آل محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم رب زدنی علما عملا کثیرا. میں عالم بھی نہیں ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، ان کی دین ہے. باقی آپ سب میرے بچوں کی طرح ہوں. میرے بچے آپ سب کی عمر کے ہیں. ایک بھائی ہے چھوٹا، باقی سب میرے بچوں جتنے ہیں. تو جو میں باتیں کروں گا وہ قرآن سے ملتی جلتی، کیونکہ اسی سے لیے ساری. سب سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن جی ترجمے سے پڑھیں، کیونکہ اس لیے آیا ہم اس کو سمجھیں اور اس سمجھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں. سورہ قمر آتی ہے، اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 دفعہ فرمایا ہے لقد نزلنا ذکر. ہم نے ذکر کو اتارا ہے. اس کو کچھ سمجھنے والا ہے؟ 4 دفعہ خدا نے فرمایا ہے. 1400 سال سے ہم 2 باتیں سمجھا رہے ہیں. یہ لوگ نہ ہماری کو سمجھتا ہے، یہ ہمارے بھائی لوگ. اللہ کرے آپ یا آپ کے آنے نسلیں سمجھا سکیں. پہلی بات ہم بتا رہے ہیں کہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، مگر ابھی تک اہل بیت کے بغض میں جہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ وہ ناد علی کی جگہ ناد عمر انہوں نے کہنا شروع کر دیا، ناد ابو بکر بنا رہے ہیں وہ. دوسری بات کیا کہ صحابہ میں بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں. 2,30,000 صحابہ نے حجۃ الوداع پر نبی کے ساتھ حج کیا وہ سارے مخلص تھے؟ اگر صحابہ سارے مخلص ہوتے تو سورہ منافقون نہ قرآن میں آتی. عبداللہ بن ابی منافق تھا نا، اس کا بیٹا مسلمان تھا، نبی کا تابعدار تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے اجازت دیں میں اپنے باپ کو قتل کر دوں کیونکہ یہ آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے. آپ نے فرمایا نہ تیرا باپ ہے، اس کا قتل کر. جب وہ فوت ہو گیا، بیمار ہوا تو آیا یا رسول اللہ آپ یہ پانی پی رہے ہیں، تھوڑا پانی مجھے دینا میں اپنے باپ کو دوں. جا کر پانی دیا. بولا کہاں سے لائے ہو؟ میں بولا یہ تو پیغمبر کا جھوٹا پانی. کہتا ہے مجھے اس سے پیشاب دے دے. فوت ہو گیا، جبہ دیا، دعا کی، قبر پر کھڑی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے جبرائیل بھیجا کہ جبرائیل نے یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے خبردار کسی منافق کی قبر پر لا تقم ابدا علی قبرہ، لا تقم ابدا علی قبرہ. سورہ برآمہ آتا ہے کہ کسی منافق کی قبر پر جا کر کھڑا بھی نہیں ہونا. اگر سارے صحابہ مخلص ہوتے 2,30,000 تو سورہ منافقون آنے کی کیا وجہ؟ اس لیے آئی ہے. یہ 2 باتیں بیٹو اللہ کرے آپ کو، مجھے لگتا نہیں جو 1400 سال سے ہم نہیں سمجھا سکے کہ ہم ان باتیں سمجھا سکیں. دوسری بات، ایک طرف آپ لے لیں من کنت مولا و حاضر بھی مولا. انڈیا کے ایک حافظ مقبول احمد سید ہے، ان کا ترجمہ پڑھا میں نے. ان کا جو قرآن کا ترجمہ وہ پاکستان میں بین ہے، آپ نہیں پڑھ سکتے. انہوں نے لکھا کہ جس رات کو آپ کو معراج ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ نے اس وقت اللہ نے فرمایا کہ جا کر میرے حبیب علی کی ولایت کا اعلان کر. آپ نے نہیں کیا. حج وداع کے موقع پہ 70 دفعہ جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ فرما رہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان کرو. آپ کو پتا تھا آگے کیا ہیں، علی کے کتنے مخلص ہیں، علی کے کتنے مرد ہیں؟ نہیں کیا. آیت کا مطلب بتا رہا ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں تیری ساتھ ہی قبول نہیں کروں گا. اچھا ساتھ کو لے لیں آپ. نوح علیہ السلام کا دین اسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام، جتنے انبیاء آیا سب کا دین اسلام. جو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ علیہ السلام سورہ عمران میں کہ مجھے دین اسلام کے علاوہ کوئی دین پسند نہیں ہے. اور سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی دین لاؤ گے سوائے دین اسلام کے میں کوئی دین آپ لوگوں سے قبول نہیں کروں. تو اسلام تب قبل ہوا ہے جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے. روزہ بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، حج بھی آ گیا، زکوٰۃ بھی آ گئی، سب کچھ آ گیا. مگر نہیں، آخر پر اللہ پاک نے کہا اگر تو نے نہ کیا جو 23 سال کی تیری عبادت ہے، تو بھوکا بھی رہا ہے، پتھر بھی کھائے ہیں، پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اوجریاں تیرے پر پھینکی گئی ہیں، جنگوں میں بھی لڑا ہے تو نے، دانت بھی تیرے شہید ہوئے، سب کچھ میں نہیں ماننا. اگر یہ اللہ کا آپ اندازہ کرو کہ ولایت کی کتنی قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو جو کچھ 23 سال میں کیا ہے، جو کچھ تکلیفیں کی ہے، میں تیری کوئی لینی نہیں ہے، قبول ہی نہیں کری اگر تو اس کو نہ مانے گا علی کی ولایت کو. تو پھر آپ نے فرمایا
یا رسول بالی محمد علیہ ربک و لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ اگر تو نے نہ بچایا میں تیرا دین قبول نہیں کرنا، فرماتا ہے میں تمہیں مشرکین شر سے بچاؤں گا. پھر آخر طرح فرماتا ہے کہ میں کافروں کو تعطیل دیتا. اس مطلب جو علی کی ولایت نہیں مانے گا وہ آئی کافر ہے اللہ کی نظروں میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. سب مل کے پر محمد وآل محمد بلند سے بلند تر صلوات. ایک ہم آج پڑھتے ہیں کل اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ 25واں سپارہ ہے سورہ شورى کی 23 نمبر آیت ہے. اس میں اللہ فرمایا کہ بیوی ان کو کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، صرف میری قرابت سے محبت کرو. اس سے ملتی جلتی 5 آیتیں ہو رہی ہیں. سورہ شعراء ہے 19ویں سپارے میں، شاعر کی جمع شعراء. اس میں اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کو بتایا ہے وہی چیز. پہلے حضرت نوح علیہ السلام، دوسری حضرت ہود علیہ السلام، تیسری حضرت لوط علیہ السلام، چوتھی حضرت صالح علیہ السلام، پنجویں حضرت شعیب علیہ السلام. اللہ فرمایا جاؤ اپنی قوم سے جا کر کہو فاتقوا اللہ وادعونی، کہ مجھ سے اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. اور کہو کہ ما اسألکم علیہ من اجر، ہم آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتے. ان اجری عند رب العالمین، میرا اجر اس کے پاس ہے جو رب العالمین کا عالم ہے، جو رب العالمین کا رب ہے اس کے پاس اجر ہے. مگر ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل اسألکم علیہ اجر المودۃ فی القربى. تو کیا نبی کی امت نے کیا اجر دیا ہے؟ جو شیعہ کا جنرل ہے، کرنل ہے، ایس پی ہے، آئی جی ہے، جج ہے، وکیل ہے، سارے روتے ہیں نا. روتے کیوں ہیں؟ کہ کہاں حضرت علی اصغر کا گلا، کہاں سے کہاں ارملا کا تیر پھانوں والا تیر، کہاں سے زیادہ علی اکبر مشکل پیغمبر کا سینہ، اور کہاں سے بن نعمان کا نیزہ. اور نیزہ ٹوٹنے کے بعد اس نے کہا کہ سنا تھا سین بہت صابر ہے، دیکھتے ہیں نیزہ کیسے نکالتا ہے. اور کہاں معصوم سکینہ کے گال، اور کہاں شمر کے تماچے. میں جہاں میں پرسوں آ رہا تھا تو مجھے کسی نے بھیجا کہ آدمی کی سکینہ کی ایک دن پہلے وہ پڑھا کہ ان کے نور ولادت کی مبارک میں. بولا کیا ولادت دیتے ہو، مبارک کیا دیتے ہو، کس لیے دنیا پر آئی تھی؟ تویز حسین تھی نا سینے کے، تو کیا زندگی میں کیا دکھ لگا اس کو چیزیں. تو اس لیے لکھتے ہیں نا کہ عظمت سادات کہاں، بازار کے لمحات کہاں. کہ سادات کی عظمت کون سمجھے؟ عظمت سادات کہاں، بازار کے لمحات کہاں، شام کے کمزات کہاں جن کے درمیان بھی چلتی رہی. شام کے کمزات کہاں، قرآن کی آیات کہاں. اس لیے آپ سب بیٹوں سے میری ریکویسٹ ہے، بھائی سے بھی، کہ آپ قرآن جس کو ترجمہ پڑھیں، بلکہ ایک صفحہ روز کو پڑھ لیا کریں، کسی کا بھی ہو. یہ نہیں کہ ہمارا اپنا ہو، شیعہ کا ہو، سنی کا، کسی کو ایک ہی ہے، تھوڑا فرق ہوتا ہے. پڑھو آپ کو پتہ چلے گا وہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. اور اللہ نے اس لیے فرمایا سورہ حجر میں نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کے محفوظ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے جرمنی میں انہوں نے کوئی 150 بائبل کٹھی کی پادریوں نے، اور دیکھا اس میں فرق، وہ ملتی جلتی نہیں ایک دوسرے سے. انہوں نے اپنی مرضی لکھ لیا اس کے اندر جو کچھ آئے. پھر انہوں نے 1000 نسخہ قرآن کا اکٹھا کیا پوری دنیا سے، اس میں ایک زیر روز کا فکر نہیں آیا. کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا نحن نزلنا الذکر، میں نے اس کو اتارا ہے وانا لہ لحافظون، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں. تو میری آپ سب سے بیٹے ہو، میرے بھائی اور ریکویسٹ ہے کہ قرآن جن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا کرو. اور یہ جو دین ہے یہ آسان نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام، محمد علیہ السلام، اللہم صلی اللہ محمد. مسجد کوفہ میں ممبر پر بیٹھے ایک بدو آ گیا، کہتے یا علی میں نے شیعہ ہونا ہے. آپ نے فرمایا شیعہ ہونا ہے؟ ہاں. کیا مشکلوں کے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ہمارے پیشوا جن کو ہم نام لیتے ہیں سارے مشکلوں میں زندگی گزاری ہے. یہاں تک اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا کہ ان کی قبرستان ایک نہیں ہوا پوری دنیا میں. دیکھ لو کہاں کہاں گیا وہ. آپ سارے گاؤں کے رہنے والے، میں بھی گاؤں کا ہوں، شہر میں ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملابلہ کا نہیں. قبریں کہاتے جو میرے بھائی کی بیٹے کی، ان بیچاروں کیا ہوا. چھٹے ماہ نے آ کر دعا کی، اللہ ہم سے خوشبو لے لے، یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں دیتے. تو دیکھو امت نے کیا اجر دیا ان کو، یہ امت نے اجر دیا ان کو. اور قیامت کے دن روز محشر ہر کوئی بولے گا نفسی نفسی، ایک ہمارا حسنین کا نانا بولے گا امتی امتی امتی. تو اس کو کیا منہ دکھاؤ گے؟
عیسیٰ السلام بولے کہ یا اللہ میری ماں کو بخش نہ بخش مجھے بخش. سامنے میرا بیٹا جا رہا مجھے دیکھے گا اس کو اپنی پڑی ہوگی مجھے اپنی پڑی ہوگی. اور ایک ہمارا نبی بولے گا امتی امتی جا لو. دیکھ لو امت نے کیا کیا. ایک آخری بات, پاکستان آزاد ہونے کے 3 سال بعد 1950 میں ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں. اس میں انڈیا کا فوڈ منسٹر آیا تھا, ہندو تھا, وہ بھی موجود تھا اس میں. سارے علماء خطیب آتے رہے اپنا اپنا کلام سناتے رہے. آخر بار اس سے انٹرویو لینے میں اس نے پورا یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ تم مسلمانوں نے ایسے بچے کو تیر مارا کہ جس کو پتہ نہیں تیر کھانے کے بعد میں نے ہنسنا یا رونا ہے. جس بچے کو تم لوگوں نے 3 جانور والا تیر مارا 3 پھالوں والا, اس بچے کو تیر کھانے کے بعد یہی پتہ نہیں تھا میں نے ہنسنا یا رونا ہے. ظلم بے انتہا کی تھی. امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا. یا میرے مالک مجھے دینے والوں کی قطار میں رکھنا میرے مالک, تیرے سوا کی درج کسی در پر سر جھکانا اچھا نہیں لگتا. تو جب عاشور بی بی سکینہ اپنے بابا کے پاس جاتی کہتی بابا ہم اتنے مجبور کیوں ہیں, 3 دن سے کھانا نہیں ہے, 3 دن سے پانی نہیں ہے, جو مقصد کی طرف جاتا ہے وہ زندہ نہیں آتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی تھی پیاری سی بڑی, باسو پکڑے خیمے کی بیگ پر لے کے وہاں پتھر پڑا تھا, پتھر کو ٹھوکر لگایا جس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. فرمایا بیٹا ہم مجبور نہیں ہیں, ہمارا امتحان ہے اور اتنا کڑا امتحان ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نسلوں کو دونوں جہان کو نعمتوں سے نوازے اور صحت تندرستی دے, آپ ملک مائے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. سجعلهم الذين ظلموا يوم ينقلبون وملائكة البلاء المبين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى محمد. پر محمد والے محمد صلوات.